السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर समीन मुहतरम इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब अस्सियारा व नुबला में, जो कि एक सीरत की किताब है, इसमें दो काफिरों का
دو غیر مسلموں کا آپس میں ہونے والا مکالمے کا ذکر کرتے ہیں۔ دو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، وہ اس میں نقل کرتے ہیں تقریباً ان کا یہ مکالمہ اور گفتگو کرنا یہ غزوہ بدر کے موقع پر تھا۔ مکالمہ کچھ یوں ہے، صبح کے وقت اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ جیسے اذان ہوتی ہے، خیمے میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں وہ سارے کے سارے اذان سن کے خیمے کو خالی کر دیتے ہیں اور ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ خیمے میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارا منظر اور یہ سارا کام دور کھڑے ہوئے دو کافر نوٹ کر رہے تھے، اور پھر ایک دوسرے سے کہتا ہے ما یریدونا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی آواز آئی ہے، یہ مسلمان سارے کے سارے اپنے خیموں کو چھوڑ کے اپنی نیند کو قربان کر کے، جبکہ صبح کا وقت بڑا نیند کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے، بڑی میٹھی نیند آتی ہے، یہ نیند کو چھوڑ کے یہ ساری کی ساری ایک چھوٹی سی آواز پہ جمع ہو گئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے اور یہ منظر نوٹ کر رہی ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ مسلمانوں کا عبادت کا وقت ہے، اس لیے انہوں نے خیموں کو خالی کر دیا ہے۔ پھر وہ دوسرا پھر کہتا ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ اس بات کا یقین کر لیں، یہ جو آواز آئی ہے، یہ آواز اور یہ اطلاع کس نے دلوائی ہے؟ یہ اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دلوائی ہے۔ اور آپ دوسروں سے پھر کہتے ہیں آپ اس بات کا یقین کر لیں، اس بات کو آپ جان لیں، مان لیں، ما یریدون بشیء الا فعلوه، جو بھی ان کا لیڈر اور ان کا نبی، ان کا امیر مسلمانوں کو جو بھی کام کا حکم دیتا ہے، ما یریدون، یہ فوراً اس کام کو یہ کر لیتے ہیں، دیر نہیں کرتے۔ ان کا نبی جس کام کا انہیں حکم دیتے ہیں، یہ اپنے نبی سے جا کے اس کام کے متعلق جسٹیفائی نہیں کرتے، اس سے سوال و جواب نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیتے ہیں یہ فوراً اس کام کو یہ کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کافر پھر کہتا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے، اس بات کو آپ مان لیں، یقین کر لیں، لو نہاہم عن الطعام والشراب لعطوہ، اگر ان کا نبی انہیں حکم دے آج کے وقت آپ نے پوری زندگی نہ آپ نے کھانا ہے نہ آپ نے پینا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، لعطوہ، ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے نبی کے پاس نہیں جائے گا ہم نہ کھائے نہ پیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی ایک سوال کرنے کے لیے نہیں جائے گا، لعطوہ، یہ فوراً اطاعت کر لیں گے اور پوری زندگی نہ کھانا کھائیں گے نہ یہ پیئیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دو کافر آپس میں کہہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور مسلمانوں کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے کافروں کا نظریہ۔ یہاں پہ رک کے آپ سنیں، جو کچھ یہ کہہ رہے تھے، نہ یہ کھائیں گے نہ یہ پیئیں گے پوری زندگی، اور نہ یہ جا کے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تکرار کریں گے، بحث مباحثہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے،
ایسا صحابہ کرام نے کر کے دکھایا بھی ہے. کیا ایک نکتہ سنیں, کر کے دکھایا بھی ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی, صحیح مسلم میں دیگر کتابوں میں درج ہے, جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ایک شخص منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا کہ شراب آج کے بعد حرام ہے. اس سے پہلے شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی, مدینہ میں شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی. صحابہ کرام اس سے پہلے شراب حرام تھی, پی رہے تھے, فوراً شراب کو گرا دیا. اور آپ جائے پوری کتب حدیث کو اٹھائے, پوری تاریخ کو اٹھائے, کسی اہل علم سے پوچھے, کوئی ایک بھی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہو, جا کے کہا ہو ابھی ہم نے اتنا قیمتی شراب بنائی ہے, ابھی پینے دے, بعد میں نہیں پیئیں گے. کوئی ایک بھی صحابی نہیں گیا اس بات کی اجازت لینے کے لیے, ابھی اجازت دے دے, بعد میں نہیں پیئیں گے. صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. یہی واپس اپنی بات پہ, اور یہی دو کافر یہ کہہ رہی ہے, یہ ہے کافروں کا نظریہ مسلمانوں کے متعلق کہ یہ اس قدر سمعنا و اطعنا, یہ اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اب یہ تھی تمہید. اصل بات کی طرف آتے ہیں. ہم نے گفتگو کرنی ہے اطاعت پہ, کہ اطاعت ہو تو ایسی, فرما برداری ہو تو ایسی, کیونکہ چھوٹی کی اطاعت ہو اور چھوٹی کی فرما برداری. یہ نہیں ہے کام بھی کر لیا پھر بھی کہا ہم اطاعت کرتے ہیں, کام بھی کر لیا کل سے ہم اطاعت شروع کریں گے, اپنے خواہش بھی پوری کر لی پھر قرآن کی بات مانیں گے. یہ اطاعت نہیں. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اگر اطاعت کرتی ہے تو یہ تھرمامیٹر جو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر, اس کو لگانا اپنی اطاعت کے ساتھ. اگر یہ فٹ ہے تو اطاعت ہے, نہ فٹ ہے تو سمجھ لینا ہماری اطاعت میں کمی ہے. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں, کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا حکم دیا, کرنے کا کہا ہے, کسی ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے آگے سوال نہیں کیا, تکرار نہیں کیا, بحث مباحثہ نہیں کیا, اللہ ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے, اللہ یہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہر ایک نبی نے فوراً مان لیا. یہی چھوٹی کتاب ہے, فوراً مان لیا. اس میں کوئی دیر نہیں ہے, کوئی انتظار نہیں ہے, فوراً مان لیا. کسی ایک نبی نے بھی اطاعت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دیر نہیں کی, کسی ایک پیغمبر نے دیر نہیں کی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. ابھی قربانی کا موسم چل رہا ہے, قربانی کا موسم ہے, اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہے. آپ دیکھیں ایک نبی ہے, اس نبی کو, اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے خالی, الفاظوں پہ آپ غور کریں تاکہ بات مکمل ہو جائے, خالی اللہ تعالیٰ نے اس نبی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھلایا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خالی خواب میں, خواب ہے, حقیقت نہیں ہے, خواب ہے. خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا. ابراہیم علیہ السلام خواب سے, نیند سے بیدار ہوتے ہیں. اس عمل کو کرنے کے لیے مزید دوسری وحی کا انتظار نہیں کیا. الفاظوں میں بول کر, مزید دوسری وحی کا انتظار نہیں کیا. بیدار ہوئے, اللہ رب العالمین سے بحث نہیں کی, اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا, اے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے, کیا خطا ہو گئی ہے, کیا ایسا قصور ہو گیا ہے, اے اللہ مجھے اتنا مدتوں کے بعد بیٹا دیا, اللہ اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا, اللہ کیا غلطی ہو گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہا, ایسا کچھ بھی نہیں کہا. فوراً چلے
آپ نے زادے راہ لیا، ساز و سامان کھانے کے لیے لیا، اس مکہ کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ میں آپ کو یہ واقعہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث اور تاریخ سے ملا کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ یہاں سے چلے فوراً مکہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں، جہاں اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے آئے تھے۔ وہاں پہنچے، سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا، حاجرہ علیہ السلام کو بیوی کو سنایا، بیوی کی کیا اطاعت ہے، بیوی کی کیا فرما برداری ہے۔ بیوی کو سنانے کے بعد بیوی نے آگے سے یہ نہیں کہا اے ابراہیم، اے میرے بیٹے کے باپ علیہ السلام، پہلے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے اکیلے، ابھی میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے ہم سے، کیا ہم سے قصور ہوا ہے، اکیلے چھوڑا پھر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے۔ اور اے ابراہیم، یہ بیٹا بڑی مدتوں کے بعد یہ مجھے حاصل ہوا، مجھے یہ ملا ہے، اب وہ ذبح کرنے کے لیے آئے ہو۔ ایسا بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا، بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ جب چھوڑ کے آئے تھے مفسرین نے کہا چند دنوں کا بیٹا تھا، یہ چند مہینوں کا تھا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے۔ اب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، قرآن کی آیات سے واضح پتہ چلتا ہے بیٹا چلنے کے قابل ہوا، اب حکم ہوا اسے ذبح کر کے آؤ۔ بیوی نے جیسے یہ بات سنی، یہ واقعہ سنا، فوراً اپنے بیٹے اسماعیل کو بلاتی ہے، کہتی ہے اے اسماعیل بیٹا، یہ آپ کا باپ ابراہیم ہے علیہ السلام، اور اس اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ، جہاں آپ کو یہ لے جائے وہاں چلے جاؤ۔ گھر کے اندر، گھر میں میاں بیوی کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں معمولی باتوں پہ۔ یہ تو بات معمولی نہیں تھی، یہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں بات تھی، لیکن بیوی نے جھگڑا نہیں کیا، پھر بھی کچھ نہیں کہا، بیٹے کو بلایا، تیاری کر رہی، اپنے بیٹے کے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، کہا جہاں تمہیں یہ لے جائے ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرا بیٹا، اے جگر گوشہ، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرا جگر گوشہ، اے میرا بیٹا، میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آیا، میں وقت کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے آؤ۔ اے میرا بیٹا، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنا نظریہ بتائیں، آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ بیٹا اتنا فرما بردار، اتنا مطیع، بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا اے بابا کوئی اپنی اولاد کو بھی ذبح کرتا ہے، بابا کوئی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی ذبح کرتا ہے؟ مجھے تو آپ کی بار بار یاد آتی تھی، اے بابا آپ تو مجھے ملنے نہیں آئے، اب آئے ہو تو ذبح کرنے کے لیے آئے ہو۔ بیٹے نے ایسے جملے نہیں کہا، ایسے جملے نہیں کہا، آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بابا جان، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ حکم بجا لیں، آپ اس حکم پہ عمل کریں، ستجدنی، غور کریں آپ، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بابا جانی، جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں گے، چھری چلاتے ہوئے
مجھے جب تکلیف ہوگی ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس تکلیف کو برداشت کروں گا اور صبر کروں گا، آگے سے آواز نہیں نکالوں گا۔ الفاظوں پہ آپ غور کریں، آگے سے آواز نہیں نکالوں گا، ذرا سا درد ہو، کانٹا چبھے، پاؤں میں پتھر آئے، آواز نہیں، آوازیں نکلتی ہیں۔ بیٹے نے آگے سے کیا، چھری چلائیں گے، تکلیف ہوگی، بابا آواز نہیں نکالوں گا، صبر کرو گا۔ محدثین نے یہاں ایک اور بڑی نکتہ نقل کیا ہے۔ عربی کے اندر، عربی میں جب بھی باپ کو بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے یا باپ کو کہا جاتا ہے، عربی میں عام طور پہ باپ کو اب کا لفظ سے بلایا جاتا ہے، اب عربی کے اندر، یا اب، اے بابا۔ اور محدثین نے لکھا ہے جب کسی باپ کو بلایا جائے محبت کے زمرے میں، الفت کے زمرے میں، پیار کے زمرے میں، وہاں اب کا لفظ نہیں آتا، یا ابدی کا لفظ آتا ہے۔ یہی کہا اسماعیل علیہ السلام، یا ابتی فعل ما تؤمر، اے بابا جانی میں نے جو آپ کو کہا ہے، میری گردن پہ چھری چلا دے، میں نے ناراضگی میں نہیں کہا، یا ابتی میں نے محبت میں کہا، یا ابتی میں نے الفت میں کہا ہے، یا ابتی میں نے پیار میں کہا ہے، میں نے ناراضگی میں آپ کو اجازت نہیں دی۔ آسو بیٹا ہوتا ہے ناراضگی میں، پریشر میں آ کے کہہ دیتا ہے کر لو، لیکن نہیں، ان الفاظوں پہ غور کریں، یا ابتی محبت میں آ کے، الفت میں آ کے، پیار میں آ کے بیٹے نے باپ کو اجازت دی، یا ابتی اے بابا جانی کر لو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جو بات میں نے سمجھانی تھی وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت دیکھیں، کس قدر اطاعت، کوئی سوال نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ نہیں، ایک مرتبہ بھی اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، اللہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا، اللہ کچھ ریلیف مل جائے، اللہ اس کے اندر کوئی کمی آ جائے، ایک مرتبہ بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کسی تاریخ کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہے اطاعت جو کہ چوٹی کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، وقت کے نبی نے فوراً کر لیا۔ آئیے دوسری بات دیکھیے، جس طرح انبیاء نے اطاعت اور فرما برداری کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی انبیاء نے اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ شریعت یہی چاہتی ہے، شریعت یہی چاہتی ہے، جس طرح اور جس جذبے سے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، حکم آیا فوراً کر لیا۔ شریعت بھی یہی چاہتی ہے، اسی جذبے کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ امت سے شریعت یہی چاہتی ہے، اسی جذبے سے اور اسی امید اور یقین سے اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ جو شخص نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا پھر اسے صلہ بھی ملے گا۔ وہ کیا صلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا جو شخص نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، نبی نے بھی اللہ کی اطاعت کی۔ جس بندے نے، جس امتی نے نبی کی اطاعت اور فرما برداری من و ان اصول القوانین کے ساتھ کی، اس نے گویا کہ نبی کی نہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اتنا بڑا اعزاز اس بندے کے لیے جو اصول القانون کے ساتھ نبی کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے تیسری بات، میں اطاعت اور فرما برداری پہ یہ بات اس نقطے کو واضح کر رہا ہوں، مسئلہ جو سمجھانا ہے وہی مقصد قربانی ہے، مقصد قربانی ہے، لیکن میں آپ کو ان نقطوں کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ قربانی کو بھی، اس عمل کو بھی بچا لانا ہے تو اس نظریے سے اور اس جذبے سے لے آنا ہے جس جذبے سے نبی نے حکم دیا ہے۔ آئیے دیکھیے
صحابہ کرام کے متعلق صرف ایک ہی بات سمجھیے، اطاعت و فرما برداری کی۔ ہم بھی اطاعت و فرما برداری کے دعوے کرتے ہیں، سمجھے؟ نبی نے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حکم کے آگے انکار تو دور کی بات ہے، اور تکرار تو دور کی بات ہے، اور بحث مباحثہ آپ کے حکم کے آگے یہ تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے بعض موقعوں پر بعض مرتبہ نبی کے آگے صرف استفسار کیا ہے۔ استفسار، اگر کوئی اردو کو یا عربی گرامر کو کوئی جانتا ہے تو اسے استفسار کا معنی آتا ہوگا۔ بعض موقعوں پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انکار نہیں اور تکرار نہیں، صرف استفسار کیا ہے۔ استفسار کا مطلب انکار نہیں ہوتا، تکرار نہیں ہوتا۔ استفسار کا مطلب کسی چیز کا معلوم کرنا ہوتا ہے۔ معلوم کرنا، آپ کہو گے سوال کرنا بھی تو معلوم ہے، نہیں، یہ دونوں اگرچہ ایک چیز ہے، سمجھیے، اگرچہ ایک چیز ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، وہ ہے ادب کا۔ استفسار اور سوال میں جب بندہ کسی سے سوال کرتا ہے اس میں جذبہ آ سکتا ہے، اس میں تیز پن آ سکتا ہے، اس میں اونچی آواز آ سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے سوال میں، لیکن استفسار میں جذبہ نہیں ہوتا، اونچی آواز نہیں ہوتی، تیز آواز سے نہیں، غصے سے نہیں، وہ معلوم کرتا ہے۔ مثلا اب سمجھے استفسار کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص کسی دکان پہ جائے، اسے کسی چیز کا ریٹ معلوم کرے، غصے سے کرے گا؟ نہیں، محبت سے کرے گا، اس کا ریٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں استفسار۔ پھر کوئی شخص راستے میں جاتے ہوئے کسی سے راستہ معلوم کرے گا، غصے سے کرے گا؟ نہیں، محبت سے پوچھے گا، یہ راستہ میں نے اس جگہ پہ جانا ہے، راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں استفسار۔ سوال میں جذبہ، سوال میں غصہ، استفسار میں غصہ نہیں ہے، اپنی بات پہ ہے۔ بعض موقعوں پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں، استفسار کیا ہے۔ یہ استفسار بھی کرنا صحابہ کا اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں تھا۔ میرا دوست، میرا عزیز، یہ استفسار کرنا بھی صحابہ کا نبی کے آگے، وہ نبی کے حکم کے آگے اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ کیسے؟ اس کی مثال سمجھیں۔ یہ طیف کا موقع ہے، طیف کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس جنگ میں تقریباً 13 دن صحابہ کرام لڑتے 13 دن گزر گئے، ابھی تک فتح نہیں ہوئی۔ 13ویں دن شام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، آپ فرماتے ہیں اِنَّا قَافِلُونَ غَدًا انشاءاللہ، کل ہم 14ویں دن، کل ہم صبح واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ بات کو سمجھے، واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا، آگے سے ایک ہی آواز میں فَنَرْجِعُ لَمْ نَفْتَحْ، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیے بغیر مدینہ لوٹ جائیں گے؟ فتح نہیں ہوئی تھی، فتح کیے بغیر مدینہ لوٹ جائیں گے؟ آپ نے یہاں صحابہ کرام نے آپ سے آپ کی بات کا انکار نہیں کیا تھا، تکرار نہیں کیا تھا، بحث مباحثہ نہیں، استفسار کیا تھا، معلوم کیا تھا، فتح کیے بغیر مدینہ لوٹ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوا۔ نبی کی بات کے آگے صحابہ استفسار کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہم کل مدینہ نہیں جائیں گے، کل ہم دوبارہ جنگ لڑیں گے۔ 14ویں دن پھر جنگ لڑیں گے۔ 14واں دن آ گیا، صحابہ کرام میدان میں پہنچ گئے، جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور پھر ہوا یہ 14ویں دن، پھر ہوا یہ فَأَصَابَهُ،
اتنا زخم نہیں لگے تھے. ایک دن میں اتنا زخم لگے جب واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت لوٹے. صحابہ کرام کا خون جاری تھا, پاؤں تک پہنچ گیا تھا, اتنا زخم لگے. ایک دن میں اتنا زخم پچھلے 13 دن میں اتنا زخم نہیں لگے تھے. جب وہاں واپس پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ, کل ہم واپس مدینہ لوٹ جائیں گے. صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا, فعجبہم ذالک, سارے کے سارے اس جملے کو پسند کرنے لگے, چاہنے لگے ٹھیک ہے, اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا. فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو پسند کرنے کی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کے اوپر مسکرائے. یہاں پہ آپ اندازہ لگائے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں, تکرار نہیں, بحث مباحثہ نہیں, صرف استفسار کیا تھا, معلوم کیا تھا. وقت کے نبی نے کہا واپس لوٹ جائیں گے, تم نے آگے سے معلوم کیا, تمہیں یہ حکم تھا, تمہیں یہ عمل کرنا تھا, واپس لوٹ جاتے. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا جو 13 دن میں زخم نہیں لگے, وہ ایک دن میں اتنا زخم لگے. جنگ احد کو دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کو رضی اللہ اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہے, بس اختصار کے آپ دور ہے, جنگ فتح ہو گئی ہے, آپ نے حکم دیا تھا, آپ کا حکم کا مطلب یہی ہوگا. صحابہ نے اپنی مرضی سے سوچا آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب جنگ ختم ہو گیا آپ نیچے آ جائیں, اب فتح ہو گئی ہے. صحابہ کرام جیسے نیچے آنے کے بعد پھر کفار نے حملہ کیا جس میں سے تقریباً 70 قیدی ہوئے اور 70 شہید ہوئے. جب صحابہ کرام اوپر تھے, نیچے نہیں آئے تھے, اس سے پہلے نہ ایک قیدی ہوا تھا نہ ایک شہید ہوا تھا. جب اپنی مرضی سے نیچے اترے پہاڑی سے 70 قیدی ہو گئے, 70 شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا نبی کی بات کے آگے اپنی مرضی اور استفسار کیوں کیا, یہ سزا ہے. 13 دن میں اتنا زخم نہیں لگے, ایک دن میں اتنا زخم, یہ تمہیں سزا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے نبی کے آگے, آپ کے فرمان کے آگے طویل نہیں ہے اور تکرار نہیں, بحث مباحثہ نہیں. نبی کا حکم آ گیا, سمعنا واطعنا, اپنی مرضی نہیں, جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی مفتی ہے, علماء کرام ہے, محدث ہے, ائمہ ہے, کوئی بھی ہے, سوال ان سے کیا جا سکتا ہے. اگر سوال جس سے نہیں کیا جا سکتا وہ محمد رسول اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ان دونوں سے ان کے حکم کے آگے سوال نہیں, عمل کرنا ہے. ہماری تو اپنی مرضی, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, ایسا کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. آپ نے صحابہ کرام کی عظیم جماعت کے متعلق آپ نے سن لیا, میں نے بتا دیا, آگے آپ کی مرضی ہے. آئیے آخری بات دیکھیے, قربانی کا موسم ہے, اس حوالے سے آخری بات. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ مدینہ میں رہے, 1 سال بھی آپ نے قربانی کو مس نہیں کیا. 1 سال بھی آپ نے قربانی, ایسا کوئی سال نہیں ہے جس میں آپ نے قربانی کا جانور ذبح نہ کیا. کہیں آپ نے زیادہ کیا یا کم کیا, آپ نے کیا ضرور ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی معاشی اور آپ کی کفیت یہ تھی کہ آپ 2 چیزوں کا اہتمام کرتے تھے, 2 چیزوں کا, ایک جہاد کے ساز و سامان کا اور ایک قربانی کے لیے. ان 2 چیزوں کے لیے آپ بڑا اہتمام کرتے تھے, بڑا اہتمام کرتے تھے. یہ چیزیں ہونے کے بعد بھی آپ کی معاشی اور آپ کی معیشت کیا تھی, آپ دیکھیے آپ کی معاشی صورتحال کیا تھی. سیدنا انس کہتے ہیں
مسند احمد کے اندر یہ حدیث درج ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کسی ان کی ایک پڑوسی نے جو اور گندم، باجرا، مکئی ان سارے آٹوں کو مکس کر کے، میں اختصار کے ساتھ بات لمبی ہے، ان سارے آٹوں کو مکس کر کے ایک لذیذہ روٹی بنا کے میرے پاس میری پڑوسن لے کے آ گئی. جیسے لے کے میں وہ روٹی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے رضی اللہ عنہا اس وجہ سے لے کے گئے کہ یہ اتنا لذیذہ روٹی ہے میں بھی کھاؤں گی میرا بابا بھی کھائے گا. جیسے آپ کے پاس لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روٹی دی اور بتایا کہ یہ فلاں فلاں بنا کے آئی ہے اور ان آٹوں کی بنا کے لے آئی ہے. آپ نے فرمایا اور ایک لقمہ لیا اپنے منہ میں ڈالا. ڈالنے کے بعد آپ فرماتی ہیں اے فاطمہ آپ تو لذیذہ روٹی کی بات کر رہی ہیں، لذیذہ روٹی کی بات کر رہی ہے کہ آپ لے کے آئی ہیں. آج سے 3 دن پہلے آپ کے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ابھی تک. آپ کی معاشی صورتحال یہ تھی لیکن قربانی کا آپ اہتمام کرتے تھے. 10 سال رہے مدینہ میں، 1 سال بھی آپ نے قربانی ایسا سال نہیں گزرا جس میں آپ نے قربانی نہ کی. اہتمام کرتے تھے. اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، یہ وقت پورا ہو گیا زیادہ. یہ ایک فتنہ چل پڑا ہے حضرات، ایک فتنہ چل پڑا ہے کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے اور عام انسانوں کے لیے قربانی نہیں ہے. یہ فتنہ لوگ پھیلا رہے ہیں اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور سب کے ذریعے، دیگر آلات کے ذریعے یہ فتنہ چل رہا ہے. قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، بغیر حاجیوں کے لیے قربانی نہیں ہے. وہ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جب حاجی حج کرنے جاتے مختلف ملک کے لوگ آتے ہیں وہاں مل بیٹھتے ہیں اور ان کے تعلقات بڑھتے ہیں اور ان کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پارٹی دیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے درست ہے، عام لوگوں کے لیے قربانی نہیں ہے. میں آپ کو ایک دلیل دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، آپ نے صبح کے وقت خطبہ دیا نحن نصلی، آج کے دن ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرا کام ہم قربانی کریں گے. پہلا کام ہم نماز پڑھیں گے، دوسرا کام ہم قربانی کریں گے. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے. کیوں حاجیوں کے لیے نہیں ہے؟ کیوں حاجیوں کے لیے نہیں ہے؟ سمجھے مسئلہ ہے حاجیوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں حاجی کبھی بھی عید کی نماز نہیں پڑھتے. 10 ذی الحجہ کو یا وہ طواف افاضہ کرتی ہے یا وہ رمی کرتی ہے یا وہ سعی کرتی ہے، وہ عید کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں وہ حاجیوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو آپ کا حکم تھا ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے، آج کے دن ہم یہ کام کریں گے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا قربانی کرنے کا اور آپ نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.